بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى له۔ ہماری حکمت اور طب میں ایک نسخہ ہے تندرست ہونے کا، صحت مند ہونے کا اور دنوں میں طاقتور ہونے کا، بلکہ وہ لوگ جو کسی بیماری، حادثے، غم، چوٹ یا کسی تشدد کی وجہ سے اپنے جسم کی قوتیں اور طاقتیں ختم کر چکے ہیں یا کسی گناہ کی وجہ سے، تو ان کے لیے وہ یہ ٹوٹکا بہت زبردست مفید ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا، انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے پاس جانا نہیں پڑتا۔ چیز بڑی لاجواب ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ ایک گلاس دودھ لیں اور دوسرا گلاس خالی ہو، اور اس دودھ کو دوسرے گلاس میں دھار بنا کے ڈالیں۔ ٹھیک؟ آپ کو علم ہوگا کہ پہلے دودھ والے کے پاس دودھ لینے جاتے تھے تو وہ دودھ کو اسی طرح دیتا تھا، یعنی دودھ کا ایک اس کے پاس مگ ہوتے تھے، ایک مگ سے دوسرے مگ میں اوپر سے ایسے دھار بنا کے نچلے والے مگ میں ڈالتا تھا، پھر نیچے والے مگ سے اوپر دھار بنا کے ڈالتا تھا۔ ایک چھاک سی پیدا ہوتی تھی، اس میں ایک عمل ہوتا ہے خاص۔ اس کو 40 بار ایسے کیا جائے، اوپر والا گلاس مگ ہو، پھر نیچے والا ہو اور اس میں دھار بنا کے نیچے گرے آبشار کی طرح، پھر نیچے والا، پھر اس طرح، اور ایک گلاس دودھ ہو بس۔ اس میں ہلکا سا میٹھا ڈال لیں، شکر کا، شہد کا، جو بھی دل چاہے۔ اور اس کے بعد اس دودھ کو گھونٹ گھونٹ پینا ہے، ایک دم نہیں پینا، ہلکی ہلکی چسکی چائے کی طرح، جس طرح گرما گرم چائے ہو، لبسوس لبدوز ہو، تو ایسی گرما گرم ہو تو اس کو گھونٹ گھونٹ پیئیں۔ اس کے پینے میں کچھ وقت لگے، صبح نہار منہ پی لیں، اچھی بات ہے، سوتے وقت پی لیں۔ یہ ٹوٹکا ایسا ہے کہ اس ٹوٹکے کے اندر ایسی تاثیر ہے، ایسی قوت ہے۔ میں نے بڑے بے شمار لوگوں کو بتایا، ایک دفعہ اس پہ لکھا بھی تھا میں نے۔ جتنے کمزور لوگ، جن کا معدہ دودھ برداشت نہیں کر سکتا، یا جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، یا اپنی قوت طاقتیں جو میں نے بتایا ضائع کر چکے ہیں، کھو چکے ہیں یا کھو گئی ہیں، ان کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا، ایک وہ لسی ہے جو یوں تھوڑی سی مدھانی اور گلاس میں ڈال کے دے دی، وہ بوجھ پیدا کرتی ہے۔ ایک وہ لسی ہے جسے چاٹی کی لسی کہتے ہیں، 1 گھنٹہ تک مدانی، آدھا گھنٹہ تک مدھانی اس میں چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، اور مکھن اوپر آتا رہا اور نیچے لسی بچ گئی۔ وہ لسی پیئیں۔ اس دن ہم ایک جگہ گئے، ہمارے وہاں قرآن محل کے ساتھ ایک ذمہ دار ہیں، میرے ساتھی میاں صاحب ساتھ تھے۔ وہ خوش ہوئے بڑے، اوے بھاگ کے یہ لے آؤ یہ لے آؤ۔ میں کہ کچھ نہ منگاؤ۔ اچھا لسی؟ میں نے کہا ہاں لسی پلائیں۔ لسی چاٹی کی لسی ہے، 1 گلاس پیا، پھر دوسرا پیا، پھر تیسرا پیا، پھر چوتھا پیا۔ میں نے کہا یہ لسی ٹھیک ہے، اور کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ لسی کہاں گئے۔ اس کی بنیاد یہی چیز ہے، عمل کی کثرت۔ ہماری طب میں ایک اور چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ وہ دوا جو آتش سلیمانی سے بنی ہوئی ہو، ایک آگ سے بنا ہو، ہمارا کشتہ ہوتا ہے، آگ میں آگ دی، یا کڑھائی میں بنی ہوئی کوئی دوائی ہوتی ہے جو آگ میں بنی۔ ایک وہ دوا ہوتی ہے جو 2 پتھروں کی رگڑ سے بنتی ہے، 2 پتھروں کی رگڑ سے، جس کو کھرل کہتے ہیں۔ ایک اوپر والا پتھر، ایک نیچے والا پتھر، اس کے درمیان ایک دوائی رگڑی جاتی ہے، اور وہ رگڑتے رگڑتے، اسے کہتے ہیں آتش سلیمانی۔ آتش آگ کو کہتے ہیں،
اور یہ رگڑ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو آگ، کسی آگ میں وہ چیز نہیں، کیونکہ یہ دوسری آگ جہاں اس کو دوا بناتی ہے وہاں اس میں سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اڑا دیتی ہے اور جلا دیتی ہے، اڑا بھی دیتی ہے اور جلا بھی دیتی ہے۔ لیکن یہ جو آتش سلیمانی ہے اس میں یہ ہے کہ بس مسلسل رگڑ ہو۔ یہ جو کھرل کرنے کے لیے بندہ بٹھائے نا، ایک بندے کو کہیں یہاں سے تو 20 میل بھاگتا جا اور بھاگتا، وہ اتنا نہیں تھکے گا، اور ایک بندے کو کہیں کہ تم بہت زیادہ محنت کر، وہ اتنا نہیں تھکے گا، اور ایک بندے کو ہاتھ میں کھرل پکڑا دے شام کو اس سے اٹھا نہیں جائے گا۔ یہ جسم کو اتنا زیادہ تھکا دینے والا عمل ہے۔ میں نے گھنٹوں کھرل کی ہوئی ہے، گھنٹوں کھرل ایسے چل رہی ہے، اور کھرل میں پھر ارک گلاب ہوتا ہے اس کے اندر، پھر زور سے بھی نہیں کر سکتے کہ دوا باہر نکلتی ہے۔ یہ چل رہی ہے، ہلکی سی ہے، یوں چل رہی ہے، پتھر سے پتھر رگڑا جا رہا، اور اس کے درمیان جو دوائی آ رہی ہے وہ رگڑی جا رہی ہے۔ سرما بھی اسی میں پہلے رگڑتے تھے۔ یہ جو عمل ہے نا تکرار کا عمل، دودھ کو دودھ سے ملانا، لسی کے مندھانی سے تکرار، اور اب پتھر کے ساتھ پتھر کا رگڑنا، تکرار، اس میں ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور وہ تاثیر ایسی پیدا ہوتی ہے جو بڑی بڑی دواؤں میں نہیں ہوتی، اور بڑی بڑی غذاؤں میں نہیں ہوتی، اور بڑی بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی، وہ تاثیر جو تاثیر اس چیز میں پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے مولانا کی پارے رہ گئے ہیں تھوڑے، کرت ہوتی ہے تھوڑی، گرمی نے اپنا دھوم مچائی ہوئی ہے، سجدے پہ سجدے، سجدے پہ سجدے، تو پھر مجھے یہ دودھ اور کھرل کی کہانی یاد آ رہی تھی، پھر میں اپنا ذہن بار بار جھٹک رہا تھا، میں کہتا تھا میں نے فستا میں او لوان سے تو پہچانا ہے، ادھر مجھے یہ چیز یاد آئی، میں نے کہا ٹھہر جا میں تجھے بیان کروں گا، ابھی مجھے قرآن سننے دے۔ یہ تکرار کا جو عمل ہے سجدوں کے نام پہ، اس کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، اور یہ عبادت میں جو اس کی وجہ سے لذت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں جو اس کی وجہ سے تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور عبادت میں جو اس کی وجہ سے طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، وہ اور شاید کسی چیز میں نہ ہو جو اس تکرار میں پیدا ہوتی ہے۔ رکوع ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر سجدہ ہے، اور پھر بڑی بات یہ ہے رکوع تو ایک دفعہ کرتے ہیں، سجدے 2 دفعہ کرتے ہیں ہر دفعہ۔ کیوں؟ اللہ جل شانہ کو یہ جو ناک کا مسئلہ ہے نا، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ ناک رگڑ پھر رگڑ۔ ہاں، کیونکہ انسان نافرمانی جو کرتا ہے وہ ناک کی وجہ سے بھی کرتا ہے، جہاں نفس کی وجہ سے کرتا ہے وہاں نفس ناک کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ برادری کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، میری قومیت کا مسئلہ ہے، مجھے شادی میں یہ چیزیں شامل کرنا لازم ہیں، مجھے یہ عمل کرنا لازم ہے، چاہے اس سے اللہ ناراض ہو جائے، چاہے اس سے مدینے والے سے بغاوت ہو جائے۔ یہ ناک کا مسئلہ ہے، اور پیشانی جس پہ تاج سجایا جاتا ہے، میرے اللہ پاک نے فرمایا جھکا 1 دفعہ ہے، بس ناک اور پیشانی جو رگڑ یہ 2 دفعہ۔ کیوں؟ یہیں سے تو خطائیں اٹھاتا ہے اور یہیں سے مجھے ناراض کرتا ہے، اور اسی چیز کو بار بار جھکانا مطلوب ہے۔ عبادت قرآن کی کریم، قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے، اور ساری قرآن کی تاثیر سورۃ فاتحہ میں ہے۔ اس طرح عبادت کا دل نماز ہے، اور نماز کا دل سجدہ ہے۔ یہ جو سجدوں کا بار بار تکرار ہوتا ہے نا، یہ ایک انوکھی تاثیر پیدا کرتا ہے، اور انوکھی طاقت پیدا کرتا ہے، اور انوکھی قوت پیدا کرتا ہے۔ آپ دونوں ہاتھوں کو ہاتھوں سے ملائیں اور رگڑیں، آپ کے اندر ایک آگ پیدا ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد ناقابل برداشت ہوگا، ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے۔ ہاتھ ہیں ملا کے بیٹھیں، وہ چیز نہیں ملے گی جو رگڑنے سے ملے گی۔ اللہ جل شانہ نے جو عبادت کا یہ نظام دیا ہے، صلاۃ تراویح کے نام پہ اور قیام اللیل کے نام پہ،
اس سے عبادت کے اندر جو طاقت اور تاثیر اور صرف نماز میں پیدا نہیں ہوتی، نماز ساری زندگی کو بناتی ہے، نماز زندگی کے ہر مزاج کو سنوارتی ہے، اور نماز ہمارے دائیں بائیں کو بہترین کرتی ہے۔ جس کی نماز بہترین اس کی تجارت بہترین، جس کی نماز بہترین اس کا عہد و پیمان بہترین، جس کی نماز بہترین اس کی نظریں بہترین، جس کی نماز بہترین اس کی دیانت بہترین، جس کی نماز بہترین اس کا لین دین بہترین۔ اگر اس نے نماز کو بنا لیا، ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کا بنانا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص رات کو چوری کرتا ہے اور دن کو نماز پڑھتا ہے، تو آقا نے فرمایا مفہوم ہے اس کو نماز سے نہ روکنا، یہ نماز ایک وقت آئے گا اس کو چوری سے روک دے گی۔ نماز سے نظام سنورتا ہے، نماز سے کائنات بدلتی ہے، اور نماز سے زندگی کے دن رات بدلتے بھی ہیں، سنورتے بھی ہیں۔ جاگ جائیں ذرا تھوڑا سا، میری طرف دیکھیں سونے والے، جاگ جائیں۔ نماز سے نظام سنورتا ہے، اور یہ جو بار بار سجدے ہیں نا، آپ نہیں سوچ سکتے، بار بار قیام ہے اور بار بار رکوع ہے۔ یہ سجدے، یہ قیام، یہ رکوع ہمارے اندر ایک روحانی طاقت پیدا کر رہے ہیں۔ جس طرح بار بار کا پھینٹنا، بار بار کی طاقت اور دودھ کو اوپر سے نیچے گردش دینا، اس میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، اور سچ پوچھیں ایک گلاس دودھ میں وہ طاقت ہوتی ہے اور وہ طاقت ملتی ہے جو ایک بالٹی اور 5 لیٹر دودھ میں ملتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ ایک گلاس، اس گلاس میں جس کو 40 بار گردش دیا گیا ہو، سرکل دیا گیا 40 بار، اس میں ایک گلاس میں جو تاثیر ہوتی ہے طاقت کی، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتی۔ میرے پاس بچے آتے ہیں کہ کمزور ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں، میں نے کہا ان کو پھینٹا ہوا دودھ پلاؤ، اور اسی طرح 2 مگ لے لو اور اوپر نیچے دودھ کرو، پھر کچھ دیر رکھ دو، اس کی جھاگ بیٹھ جائے، اور پھر یہ دودھ بچوں کو پلاؤ۔ ہضم بھی ہوگا، طاقت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی، گگلے گگلے ہوں گے، گونگلوں پینے ہو جائیں گے۔ یہ دودھ پلاؤ۔ یہ عبادت جو میں آپ کر رہے، یہ ساری عبادتوں میں ایک طاقت پیدا کرتی ہے۔ ہماری انفرادی عبادت وہ تسبیح کے نام پہ ہے، وہ تقوی کے نام پہ ہے، وہ گناہوں سے بچنے کے نام پہ ہے، وہ نفل اور واجب اور سنت کے نام پہ ہے، اور وہ تلاوت کے نام پہ ہے، وہ صدقے کے نام پہ ہے، دل کی سخاوت کے نام پہ ہے۔ یہ جو بار بار کے سجدے اور بار بار کا قیام اور بار بار کا رکوع ہے، ہماری زندگی میں ایک انوکھی تاثیر پیدا کرتی ہے، اور ہماری عبادت کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے، اور ہماری عبادت کے اندر لذت پیدا کرتی ہے۔ ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ دودھ کو اس طرح کریں، اکثر نے فیصلہ کر لیا کہ بڑا لاجواب ٹوٹکا آیا، اب ہم بھی کریں گے۔ اکثر نے فیصلہ، جس نے فیصلہ کیا ہاتھ کھڑا کرے، تو ساری قوم نے فیصلہ کر لیا، ساری قوم نے فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، موٹے بھی باریک بھی سب کہتے ہیں اس میں طاقت پائیں گے، لیکن یہ تو ہمیں سمجھ آئی، یہ سجدوں کی کثرت جو میرے رب نے سعادت مندی کے ایک خاص عمل کے ساتھ میرے آپ کو دے دی، مجھے آپ کو دے دی، یہ کیوں نہیں سمجھ آتے؟ رب ظالم ہے، سارا دن روزے رکھوائے اور بھوک اور تھوڑا سا کھلائے اور پھر کہے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک میرے پاس فوجی آیا، کہنے لگا ہمارے ہاں فوج کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم کمانڈو کہتے ہیں۔ اچھا، اس نے کہا جی ہماری تربیت کا انداز مختلف ہوتا ہے، ان میں خاص ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، صرف ان کے پاس ایک چاقو ہوتا ہے اور ہلکی سی کٹ ہوتی ہے، اور کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک لائٹر ہوتا ہے، ایک چاقو ہوتا ہے، بس اس طرح کی ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں۔ کئی دنوں کا جنگل کا سفر ہوتا ہے، اور اسی دن مقرر ہے اس جنگل ویرانے سے گزرتے ہوئے فلاں جگہ پہنچنا ہے۔ راستے میں تو سانپ پکڑ، اس کو بھون کے کھا، مینڈک پکڑ، اس کو بھون کے کھا، پرندہ پکڑ، اس کے بھون کو کھا، ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ اپنی مار اور اپنی کھا۔ کیوں؟ تجھے جنگل کے ایسے، تجھے دشمن کے ایسے جنگل میں اترنا پڑے جہاں تیرے پاس کچھ نہ ہو،
تیرے پاس پہلے سے یہ مشق ہونی چاہیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اپنی مار کے خود کھانی ہے میں نے، اور اپنی زندگی کا نظام کچھ بنانا ہے۔ اچھا، اب وہ بھوکے مارے آئے، پہنچے، کون پہلے پہنچا کس وقت پہ، نمبر لگ رہے ہوتے ہیں، اور کون کس وقت پہ پہنچا۔ کتنے دنوں کا دن رات کا سفر، جنگل میں رہنا اور سفر بھی کرنا اور آگے بھی بڑھنا، اور اپنی بھوک پیاس کا انتظام چشموں میں کہیں کہاں سے، کھڑے پانی سے، گندے پانی سے خود کرنا۔ وقت پہ پہنچے، اس وقت پہ جب پہنچے ان کو فریش کرایا گیا، نہلایا دھولایا، اس کے بعد ان کے لیے لاجواب کھانے کی ٹیبل لگی، یوں ایک لقمہ ڈالا اور یوں وسل بجی۔ ہاں، یوں ایک لقمہ ڈالا منہ میں۔ ان کو پہلے کہا تھا کہ آپ کھانا کھائیں گے اور کھانے کے دوران اگر آپ کو یہ وسل بجے، پھر اگلا لقمہ ہاتھ میں ہے تو وہیں چھوڑ دیں، اور منہ میں ہے تو اس کو نگل لیں، اور دوسرا توڑنا نہیں۔ اب یہاں اور یوں پہلا لقمہ ڈالا اور یوں گھنٹی بجی، اور گھنٹی بجنے کے بعد کا لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ ان سارے مراحل سے گزارنے کے بعد، ان ساری مشقوں سے گزارنے کے بعد جو پاس ہو گیا، اس کو بہترین بیج لگایا، لاجواب تمغہ دیا، بہترین سلامی دی، اور اس کو کہا کہ جا، آج کے بعد تو ہمارا ہیرا ہے۔ پھر جہاز اغوا ہو جائے، ہائی جیک ہو جائے تو کمانڈو کام آتے ہیں۔ پھر جہاں دنیا کی کوئی ایمرجنسی جہاں ہو، وہ یہی لوگ کام آتے ہیں جو ان مراحل سے گزرے ہوئے، سارا دن کے بھوکے، ابھی کھانا کھایا تھا، ادھر گرمی اور حبس، پسینے سے اندر بھیگا ہوا۔ انہیں کہا جلدی کر، ابھی تراویح کا ٹائم، عشاء کا، یوں عشاء کا وقت ہوا، اس نے کہا کھڑا ہو جا، اور یوں تراویح کا ٹائم ہوا۔ اس نے کہا طارق نے اپنی باتیں بھی سنانی ہے ادھر ادھر کی، اور اس کے بعد ادھر باتیں ہوئی، یوں آنکھ کھلی، انہیں کہا اٹھو سحری کرو۔ یہ کمانڈو ہیں، اور یہ اس قابل ہوں گے کہ ان کو تمغے دیے جائیں اور ان کو بیج لگائے جائیں، اور یہ اس قابل ہوں گے جو خاص کلاس میں شامل ہوں گے، اور اللہ کی جو بزنس کلاس ہے وہ جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وہ بزنس کلاس جنت ہے، اس کلاس کو پانا ہے۔ اور اس کلاس سے پہلے یہ تھوڑے سے مراحل ہیں، پھر وہ عاملے والا کام نہ ہو۔ سنی طرح مثال، بادشاہ کی پلیٹ میں، یا پھر یہ مراحل زندگی کمانڈوز کے لیے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے بڑے بڑے فتوحات کرنی ہوتی ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے کمالات پانے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے بڑی بڑی زندگی کا نظام پانا ہوتا ہے۔ یہ زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے تو یہ نظام ہے۔ اگر وہ کمانڈو کریں تو حیران ہوتے ہیں، کمال ہے جی، پھر کیا ملا؟ انہوں نے کہا جی یہ نظام ملا، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ بہترین بھروسہ ہوتا ہے۔ وقت کے بادشاہ کے ساتھ یہی لوگ ہوتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے یہی لوگ ہوتے ہیں، جو ہر طرف سے منجھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہر مرحلے سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جہازوں کے ذریعے دشمن کے جنگل میں ڈال دیے بندے، پیراشوٹ کے ذریعے، انہیں کہا جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، کیوں یہ مشق شدہ منجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ امت کے اصل میں رمضان میں، آپ کو علم ہے بدر کا نظام 17 رمضان کو تھا، اور قرآن کا نزول کس میں تھا؟ رمضان میں تھا۔ یہ رمضان اسلام کی ابتدا ہے، اور یہ رمضان اسلام کی عروج میں اس رمضان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہاں، اس رمضان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بزنس کلاس تو لے لیں، پر اس کے پیچھے جو ڈالر لگیں گے وہ کون دے گا؟ میں دبئی سے واپس آ رہا تھا تو میں نے کہا بھائی یہ میرے ڈالر ہیں، میری بزنس کلاس کرا دو، ایمریٹ کی بزنس کلاس کرائی، میں بیٹھا
تھوڑی دیر کے بعد ایک مائی آئی، اس میں جام میں شراب ہے، اس میں جوس ہے، اس میں یہ ہے. میں نے تھوڑا سا جوس لے لیا، ساتھ رکھ لیا. ساتھ میرے ساتھ ایک خاتون بھی، کوئی پاکستان کی اداکارہ، اس نے تھوڑا سا جام میں کوئی چیز اور لے لی. اچھا، اس کے بعد کھانا میں نے کہا جی میں نے نہیں کھانا. میں نے اپنی سیٹ کو یوں کھولا، وہ کھلتی چلی گئی اور بیڈ بن گیا. دراز قد کا آدمی، میرا بیڈ بن گیا، میں سو گیا. اس مائی بیچاری ساتھ ہوئی، اس کا جو لگا ہاتھ، وہ جام اٹھا، وہ جام سارا میرے اوپر. وہ تو شکر ہے میں نے بلینکٹ دی ہوئی تھی، کولنگ زیادہ تھی. خیر وہ میرے کپڑے خراب نہ ہوئے، ناپاک نہ ہوئے. اس نے ایکسکیوز کر کے وہ جام کو سیدھا کر دیا. میں سوچنے لگا، اب ایک بات جو آپ کو بتا رہا ہوں، میں سوچنے لگا کہ میں سارے سفر میں سویا آیا، بالکل سیدھا بیڈ بن گیا ایمریٹ کا، اور میں بالکل سیدھا سویا آیا. مجھے محسوس اس وقت ہوا جب محسوس ہوا کہ جہاز نے لاہور کے ایئرپورٹ کو ٹچ کیا ہے، لینڈ کیا ہے. میں نے کہا اچھا میں اٹھ گیا ہوں. اٹھ گیا، سیدھا ہوا. میں سوچتا رہا ایمریٹ کی بزنس بڑی اچھی ہے. پھر سوچا اس کے پیچھے ڈالر بڑے اچھے نہیں ہیں، اس کے پیچھے تو ڈالر اچھے ہوتے ہیں. معلوم ہوا بزنس اچھی نہیں، اور بزنس کے پیچھے ڈالر لگا تھا وہ اچھا تھا. یہ جو پسینے والے ڈالر بہائے بیٹھے ہیں نا، بھیگے ہوئے اندر سے نہیں بھیگے ہیں. آج سارے بھیگے ہو ہیں. وہی بات ہے، کسی لذیذ چیز کا نام لے تو منہ میں پانی سب بھر آتا ہے. کوئی یوں کر کے کر لیتا ہے، کوئی یوں کر کے کر لیتا ہے. منہ میں پانی سب کے بھرتا ہے. یہ جو آپ نے ڈالر لگائے ہیں نا، یہ جو نوٹ چھاپ رہے ہیں، یہ جیب میں ہوں گے، جیب میں ہوں گے. انہوں نے میرا بورڈنگ کارڈ دیکھا، انہوں نے کہا سر آپ ادھر تشریف لے جائیں. آگے دیکھا بوفے لگے ہوئے تھے، شراب کے بھی اور کھانے کے بھی، چیزوں کے بھی. کیوں؟ آپ کے پاس بزنس کلاس ہے. میں بزنس کلاس کا آپ کو انداز نہیں بتا رہا. میں نے یہاں سے جو انوکھا سبق لیا ہے کہ جب محنت کر کے، مزدوری کر کے پیسے اگر بندہ کما لے، محنت کر لے، پھر بزنس کلاس کی بورڈنگ کارڈ پہ، پھر ایئرپورٹ کی نظام اور ہوتا ہے. ہاں وہ نظام اور ہوتا ہے، اور وہاں سے نظام آگے ہوتا ہے. اچھا آگے گئے تو سب سے پہلے کہنے لگی جو بزنس کلاس والے ہیں وہ آگے آئیں جہاز میں بیٹھنے کے لیے. یا کریم. اچھا آگے آئے تو انہوں نے کہا جناب آپ کی یہ سیٹ ہے. ارے آج یہ محنت کر لیں، اللہ کے لیے محنت کر لیں. یہ پسینے، یہ ٹانگوں کا درد، یہ تھوڑی سی مشقت، آدھے روزے ختم ہو گئے، کچھ مال اکٹھا کر لیں. یہ عمر جسے تم سمجھے ہو، یہ ہر دم تن کو چنتی ہے. جس لکڑی کے بل بیٹھے ہو، دن رات یہ لکڑی کھنتی ہے. تم گٹھڑی باندھو کپڑے کی، اور دیکھ اجل سر دھنتی ہے. اور موت کفن کے کپڑے کا، یہاں تانا بانا بنتی ہے. تن سوکھا کبڑی پیٹ ہوئی، گھوڑے پہ زین دھرو بابا. اب موت نکارا پا چکا، چلنے کی فکر کرو بابا. کچھ بن کرو، کچھ بان کرو، کچھ حلوہ پوڑی دان کرو. کل باپ کی خاطر روتے تھے، اب اپنی خاطر رو بابا. آج کی مشقتیں بڑی محسوس ہو رہی، آج کا پسینہ بہ گیا. سچ بتاؤں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مسجد میں دیکھا، اس کا پسینہ بہ رہا. عجیب بات فرمائی، اللہ کے بندے اس پسینے کے قطروں کا خیال کرنا، قدر کرنا. قیامت کے دن وہ پسینہ جو نماز کے لیے بہا تھا، اللہ اس کو شہید کے قطروں کی طرح تولے گا. شہید کا خون جس ترازو میں تلے گا نا، جو عبادت اور نماز کے لیے پسینہ بہا تھا، اللہ جل شانہ اس پسینے کو شہید کے اس ترازو پہ تولے گا. اللہ کی محبت میں پسینہ بہ جانا، مدینے والی کی یاری اور دوستی میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق میں، آپ کی سنت کی ادائیگی میں پسینے کا بہ جانا، کمر کا دکھ جانا، ٹانگوں کا دکھ جانا، کوئی سودا مہنگا نہیں. جب بزنس کلاس ملے گی نا، اور پھر یوں بٹن دبائیں گے اور یوں سیٹ کھلتی چلی جائے گی، اور قبر ڈھلتی چلی جائے گی، اور تحت نظر ہوتی چلی جائے گی،
اور پھر کہا چل دنیا میں تجھے ایئر کنڈیشن دیں گے، بڑی 5-10 مرلے کی گاڑی بھی دیں گے اور ایکڑوں والا فارم ہاؤس بھی دیں گے. کہنے لگا میں آگ لگاؤں گا اس کو، جو یہاں مجھے ملا ہے وہاں مل نہیں سکتا. میری باتیں ابھی بظاہر شاید تسلیاں نظر آئیں کہ تھکوں کو میں شاید تسلیاں دے رہا ہوں، چلتے ہوئے تسلی کو کچھ یار کہہ گئے، اس قافلے میں ہم بھی تھے افسوس رہ گئے. ابھی آپ کو میری باتیں شاید تسلیاں نظر آئیں، سچ پوچھیں یہ تسلیاں نہیں، یہ حقائق ہیں، یہ حقیقتیں ہیں. آنکھ کے بند ہوتے ہی ساری حقیقتیں یوں کھل جائیں گی، ساری حقیقتیں ایک پل میں کھل جائیں گے. آج کی مشقت، نیند آ رہی، تھکا ہوا، ایک وہ ہے جو دن میں 10 گھنٹے 12 گھنٹے 6 گھنٹے جی بھر کے سویا. ایک وہ ہے صبح اس نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، صبح اس نے مزدوری کرنی ہے، اور شام کو اس نے تراویح پڑھی ہے، اور رات کو تھوڑا سا سر رکھا تھا، اور فجر کے بعد تھوڑا سا سویا یا نہ سویا. کیا خیال ہے؟ ایک وہ ہے جو جی بھر کے سویا، ایک وہ ہے جو تھوڑا سا سویا اور اس کا انگ انگ دکھ رہا، اور اس کے ذہن پہ ذمہ داری ہے، بچوں کی روزی ہے. کیا اللہ کے ہاں پیمانہ ایک ہی ہے؟ نہیں تو میرا رب تو بڑا قدردان ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے میرے لیے کتنی مشقت کی. یہ چاہتا تو نہ آتا لیٹ جاتا، یہ چاہتا تو نہ کرتا سو جاتا، پر اس نے میرے لیے مشقت کی. اس کی کمر دوہری ہو گئی، اس کا جسم تھکا ہوا ہے. کیا رب اس کو ایک پیمانے سے دیکھا، اس کو بھی وہی اس کو بھی اسی پیمانے سے؟ ہرگز نہیں. اللہ پاک قدردان ہے. اللہ بندوں کو دیتا ہے جتنا جس کی مشقت، جتنا جس کی محبت، جتنا جس کی سبقت، اور جتنا جس کا آگے بڑھنا، اللہ کریم اس کو اس کے مطابق عطا فرماتا ہے. آج کی تھوڑی سی مشقت، یہ مسلسل سجدے، مسلسل قیام، مسلسل رکوع، اور مسلسل اٹھنا بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا. میں کہتا ہوں جو بندہ صحیح رکوع اور صحیح سجدہ کر لے، گھٹنوں کا درد اور کمر کا درد اور ڈسک کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح سجدہ اور صحیح رکوع کریں. ایک بار میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا، طارق اگر ہمت جب تک رہے نا، ہاتھ رکھ کے نہ اٹھنا سجدے میں، سجدے سے قیام، دوسرے قیام کے لیے جب تک ہمت رہے. مجھے فرمایا طارق، کیونکہ وہ طبیب بھی تھے، جب تک ہمت رہے ہاتھ رکھ کے سہارے سے قیام کے لیے نہ اٹھنا. یعنی سجدے میں جاتے ہیں نا، اس کے بعد اٹھتے ہیں قیام کے لیے، ہاتھوں کے سہارے سے نہ اٹھنا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کو طاقت دینا اور اس کے سہارے اٹھنا جب تک ہمت رہے. ہمت جواب دے جائے پھر اور بات ہے. انسان کی زندگی کے دن ڈھلتے بڑھتے سائے ہیں. یہ زندگی ہے 2-4 دنوں کی، انت کوئی نہ پائے. دولت دنیا روپ جوانی ڈھلتے بڑھتے سائے. یہ دنیا ہے 2-4 دنوں کی، انت کوئی نہ پائے. جب تک تجھے ہمت ہو نا، اس انداز سے اٹھنا. ہمت جواب دے جائے پھر اور بات ہے. جو صحیح سجدہ کرے گا اور جو صحیح رکوع کرے گا، اس کے مہروں کا مسئلہ، اس کی کمر کا مسئلہ، اس کے جوڑوں کا مسئلہ 100% ٹھیک ہو جائے گا. جو جوڑوں کے مریض ہوں، جو مہروں کے مریض ہوں، جو کمر کے مریض ہوں، تراویح تو ان کا علاج ہے. تراویح میں بہتر بار بار سجدے کا موقع ملتا نہیں ملتا، اور بار بار قیام کا موقع ملتا ہے، اور بار بار رکوع کا موقع ملتا ہے. یہ تو بہترین علاج ہے. آپ ایسا کریں، آپ یوگا کی مشقیں دیکھیں. یوگا کی اس وقت یوگا رواج پکڑ رہا ہے، پوری دنیا میں اس کا رواج بڑھ رہا ہے. یوگا ایکسرسائز، یوگا کی ایکسرسائز. یوگا کی ایکسرسائز میں آپ کو ساری نماز مل جائے گی. ہندو اور انگریز جس مشق کے ذریعے کہتا ہے کہ تیرے جسم کی فٹنس ہوگی اور تیرا جسم کا جوڑ جوڑ انگ انگ 100 سال کی عمر تک ایسے رہے گا جیسے لاجواب. آپ یوگا کی مشقیں، اس کے باقاعدہ ویب سائٹ پہ ہیں، اس کے چینل چلتے ہیں یوگا کے، اس کی بکس ہیں، کتابیں ہیں، اس کے باقاعدہ طریقے آسن ہیں.
آپ ساری یوگا کی مشقیں اگر آپ دیکھنا چاہیں نا، آپ کو اس میں ساری نماز ملے گی، اتحیات ملے گا، رکوع بہترین ملے گا، قیام ملے گا، اس میں سجدہ ملے گا۔ یوگا میں سے نماز کو چن کے ایک طرف کر لیں اور پھر اس سجدے کے فائدے دیکھیں، اس قیام کے فائدے دیکھیں، اس رکوع کے فائدے دیکھیں، اتحیات کی شکل میں بیٹھنے کے فائدے دیکھیں۔ یہ جو ہلکا بناتے ہیں نا، ہلکا، یہ تو ہلکا بناتے ہیں، یہ دیکھیں میری طرف دیکھیں، اتحیات للہ والصلوات، یہ ہلکا ایسے بنایا جاتا ہے، ہمیشہ ایسے ہلکا بنایا۔ یہ مجھے عطا المنعم بخاری صاحب نے سکھایا تھا، ایسے ہلکا۔ ملتان میں بیٹھا تھا ان کے پاس، تو میں نے کہا جی وہ ہلکا بنانا سکھائے مجھے، حضرت امیر شریعت کے بیٹے نے، یہ مجھے ہلکا سکھایا تھا بنانا ایسے۔ یہ جو ہلکا بناتے ہیں نا اتحیات کی شکل میں، اور انگلی جب کھڑی کرتے ہیں کس پہ؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ، یہ ہلکا جس کے انگوٹھا اور یہ شہادت کے ساتھ والی انگلی ملی ہے، یہ ہلکا دل کے دورے سے بچاتا ہے، یوگا کہتی ہے۔ اور یہ ہلکا دوسرا فائدہ ذہنی الجھنوں سے بچاتا ہے، ٹینشن انگزائٹی سے بچاتا ہے، کیونکہ یہاں دو آپس میں نروز ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، ٹشوز ہوتے ہیں، جو آپس میں ٹچ ہوتے ہیں، اس کا کرنٹ اس کو ملتا ہے، اس کا کرنٹ اس کو ملتا ہے۔ ایک تار یوں پکڑی، ایک تار یوں پکڑی، یوں لگا، یوں بلب جلا، سمجھ آئی؟ ایک تار یوں پکڑی، ایک تو پکڑی، بیٹری چارج نہیں ہو رہی، گاڑی چارج نہیں ہو رہی، سلف نہیں اٹھا رہی، انہوں نے تار یوں پکڑی، ادھر سے مگائے، ادھر سے ملائے، انہوں نے کہا اب سلف لگاؤ، انہوں نے کہا گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ یہ ہمارے جسم کے تاروں کا ایک نظام ہے انوکھا۔ یوں جب یہ ہلکا بنتا ہے نا، اور اس ہلکے بننے میں بعد یہ جو کرتا ہے، یہ ہلکا دل کے دوروں سے بچاتا ہے، انجائنا سے، اور یہ ہلکا ذہنی ٹینشن سے بچاتا ہے، اور یہ ہلکا شولڈر پین فروزنز، یہ جو کندھے جو ہے فریز ہو جاتے ہیں، کندھوں کا کھچاؤ، تناؤ، ان سے یہ ہلکا بچاتا ہے۔ یہ نماز کا صرف میں نے ایک بتایا ہے، آپ کی نماز، میڈیکل سائنس پاگل ہے کہ نماز کے اندر کیا طاقت اور کیا تاثیر ہے۔ وہ نماز جس کا رکوع بہترین ہو، وہ نماز جس کا قیام بہترین ہو، وہ نماز جس کا سجدہ بہترین ہو، وہ بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، رب کے بھی قریب کرتا ہے۔ اور ہم نے بیماریوں سے بچنے کے لیے اعلی رکوع نہیں کرنا، ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے، جس کو میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو بھینس گوبر کے لیے لے گا کہ جی آج کل گیس اور بجلی بہت مہنگی، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ اور لکڑی بہت مہنگی، چلو اس سے گوبر ہوگا، خشک کر کے گھر میں جلاؤں گا بھینس، اس لیے بھینس تو ہمیشہ دودھ کے لیے لے، گوبر تو مفت میں مل جائے گا، تو رکوع، تو قیام، تو سجدہ، تو تلاوت کا سننا کرنا، تو اتحیات، اور تو اپنی نماز کا ایک ایک رکن کو بہترین انداز سے کر، اللہ کی رضا کے لیے کر، اس پہ جو مفت میں صلہ ملے گا وہ تو مفت میں ملے گا ہی ملے گا، کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ سارا جسم بہترین، بیماریاں ختم، اور حیرت انگیز فٹنس ملے گی اس شخص کو جو یہ نماز پڑھے گا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ آپ دوسری شادی بھی ناکام ہونے لگے، میں کہ تیری نماز ٹھیک نہیں ہے، بس آگے وضاحت نہیں کروں گا۔ میں نے کہا تیری نماز ٹھیک نہیں ہے، تو نماز کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں کرتا، نماز کا رکوع اور سجدہ کر، روز 12 رکعتیں 20 رکعتیں پڑھا کر، بہترین پڑھا کر، 12 رکعت 20 رکعت 30 رکعت بہترین پڑھا کر، لاجواب پڑھا کر، پھر دیکھ کیسے ہوتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ملا انہوں نے کہ جو دعا کریں اللہ پاک، بچے کا نام رکھنا ہے آپ نے تیری نماز ٹھیک نہیں، میں نے کہا وہ نماز پڑھنے والے تو سات شادیاں کرتے تھے، وہ نماز پڑھنے والے تو ایسے تھے جن کی 80 شادیاں تھیں، لونڈیوں سمیت، لونڈیوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، ارے تو کہتا ہے دوسری بھی ناکام ہونے لگی ہے، تیری نماز ٹھیک نہیں ہے، لیکن پڑھنا اس لیے نہیں، نیت کا بڑا دخل ہے، پڑھنا اللہ کے لیے،
پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے، پڑھنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ میں بھینس کس لیے لے رہا؟ دودھ کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو بھینس لی پر لی گوبر کے لیے، بھینس لی پر لی گوبر کے لیے، نہ وہ بھینس مجھے نہیں چاہیے۔ یہ ہے ہماری نماز، اور یہ ہے ہماری تراویح، اور یہ ہے قیام اللیل، اور یہ ہے اس کے فائدے، اور یہ ہے فٹنس، اور یہ ہے اس کا جوہر حاصل کرنا، جیسے دودھ کا جوہر مل جاتا ہے عبادت کا جوہر، اور اس سے ساری عبادتوں میں ایک خاص خلوص اور خاص برکت اور خاص رحمت ملے گی۔ یہ میرے رب کا مطلوب عمل ہے۔ تو پھر یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو بے توجہ سے کیا جائے یا بے دلی سے کیا جائے، اور کب امام کا انتظار ہو چٹک ملا دے۔ وہ رحمت اللہ صاحب ہے نا کوئٹہ والے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، بس اس کو چٹک ملا کہتے تھے، جس نے تراویح 10 منٹ میں پڑھنی ہو وہ وہاں چلا جائے، زم کر کے وہ ایسی پر کرتے کر گئے، زم کر کے یوں سجدے میں گئے، زم کر کے رکوع میں گئے، نہ ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ، اور یوں سلام در کے ایسے ہاتھ یوں پھیڑا اور چل تو ادھر اور میں ادھر، نہیں اب پتہ چلا اس کے لمبے قیام میں مجھے ملے گا کیا، اس کے لمبے رکوع میں مجھے کیا ملے گا، اس کی تلاوت کے سننے میں اور اس کے سجدوں میں مجھے کیا ملے گا۔ ہائے ہائے، جہاں میڈیکل کے فائدے ہیں وہاں اللہ جل شانہ تجھے تیار کر رہا۔ میں نے کماڈو کی مثال جو دی ہے نا وہ یہ ہے، آج میں نے کھرل کی مثالیں آتش سلیمانی کی بھی دی ہیں، آج میں نے دودھ کی مثالیں بھی دی ہیں، آج میں نے آپ کو پتہ نہیں کیا مثالیں دی، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے۔ ہم تو آپ کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک پٹھان کہنے لگا یارا حکیم صاحبہ ہم آپ کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ خلوص تھا اس بیچارے کے اندر، مخلص پٹھان، ان پڑھ پر مخلص۔ مجھے کہنے لگا حکیم صاحبہ یارا ہم آپ کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے اس لہجے میں کوئی لگی لپٹی کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی، اور اسی طرح ہم بھی آپ کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، یارا سچ بات ہے یہ، ہم بھی آپ کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، اور خوش ہوتا ہے اس کے اندر سے اللہ پاک عجیب مضامین عطا فرماتے ہیں، میں سوچ کے نہیں آتا آج میں نے کیا کہنا ہے، اللہ پاک تو جو کہلا دے گا کہلا دے۔ سچ پوچھیں میں یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے بعض اوقات یہاں ممبر پہ بیٹھتے ہوئے مضامین کی خبر نہیں ہوتی کہ میں نے آج کیا کہنا ہے، میں اللہ کی طرف توجہ کرتا ہوں، مولا جو خیر ہے وہ میرے دل میں ڈال دے، یارا ہم آپ ہم کو اچھا لگتا ہے نا تو پھر ہم آپ کو دیکھتا ہے تو پھر اللہ دے دیتا ہے، نہ خبر ٹھیک دے، خبر پوچھو گا نا آؤ کا نا، اللہ پاک ہمیں اخلاص کی دولت دے دے، اپنی رضا والی دولت دے دے، اپنی محبت والی دولت دے دے۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، معاف بھی کر دے اور کرم بھی کر دے۔